29واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القلم مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ قلم آیت نمبر 1۔ نون والقلم وما یسطرون۔ ترجمہ: نون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں۔ سورہ قلم آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ نون حروف مقطعات میں سے ہے۔ ان کے بارے میں تحقیق پہلے گزر چکی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول مکرم کے درمیان راز ہیں اور اولیاء کاملین کو ان کا علم بارگاہ رسالت سے ارزانی ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور توجیہ بھی قابل غور ہے جو سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔ وہ اپنی کتاب التعریفات میں لکھتے ہیں: النون سے مراد دوات ہے جو علم اجمالی سے عبارت ہے، کیونکہ حروف جو علم کی صورت ہیں بالاجمال اس میں موجود ہیں، اور نون والقلمی میں نون سے مراد علم اجمالی ہے جو مرتبہ احدیت میں ہوتا ہے، اور القلمی تفصیل کا مرتبہ ہے۔ واو قسم کے لیے ہے۔ القلم سے بعض حضرات نے وہ قلم مراد لیا ہے جس نے امر الہی سے تقادیر عالم کو لوح محفوظ میں تحریر کیا، جس کی ماہیت سے اللہ تعالیٰ ہی آگاہ ہے۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ القلم سے مراد جنس قلم ہے اور اسی کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ علوم و فنون، نظریات و افکار کی تعلیم اور اشاعت میں بے شک زبان کی قوت بیانیہ کا بڑا حصہ ہے، لیکن اس کی افادیت زمان و مکان کی حد بندیوں میں محصور ہے۔ قلم ایک ایسا آلہ ہے جو زمان و مکان کی مسافتوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ وہ گزشتہ صدیوں کے علوم و فنون سے حال و مستقبل کو روشن کرتا ہے اور دور دراز علاقوں میں پیدا ہونے والے اولوالعزم حکماء و فضلاء کے افکار و نظریات کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچاتا ہے۔ قرآن حکیم جو علم و حکمت کی برتری کا علم بردار ہے، جس نے آدم خاکی کی عظمت کا راز اس بات کو قرار دیا ہے کہ اس کا سینہ علوم و فنون کا گنجینہ تھا۔ کوئی مخلوق حتیٰ کہ نوری فرشتے بھی اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اس لیے قرآن کریم نے قلم کو جو علم کی نشر و اشاعت کا مؤثر اور بے مثال ذریعہ ہے، اس کی جلالت شان کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی قسم کھائی، تاکہ اس قرآن کریم کے ماننے والے قیامت تک حکمت و دانش کے کارواں کی قیادت کرتے رہیں، اس کے حصول کے لیے پہم جد و جہد سے اکتا نہ جائیں، اور دنیا کے گوشے گوشے کو اس کی روشنی سے منور کرنے کے لیے اپنی ہر امکانی کوشش کریں۔ صرف قلم کی قسم کھا کر اس کی عزت افزائی نہیں کی گئی، بلکہ وما یسترون فرما کر علم کے ان جواہر پاروں کی بھی قسم کھائی گئی ہے جو نوک قلم سے صفائے کرتاس کی زینت بنتے ہیں۔ اس طرح ان کی شان کو بھی دوبالا کر دیا۔ سورہ قلم آیت نمبر 2۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ ترجمہ: آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ سورہ قلم آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ یہ جواب قسم ہے۔ کفار و مشرکین حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنون کا بہتان لگاتے تھے۔ ان کے اس جھوٹے الزام کی تردید خود خالق دو جہاں قسم اٹھا کر رہا ہے۔ فرمایا قسم ہے قلم اور ما یسترون کی۔ اس میں اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس ذات پاک کے بارے میں یہ ایسی لغو باتیں کرتے ہیں، وہ تو ایسی ستودہ صفات ہستی ہے کہ قلم کو اس کی تعریف و ثنا سے فرصت نہ ملے گی۔ وہی تحریریں علمی دنیا کے لیے باعث عز و افتخار ہوں گی جن میں اس محبوب دلربا کا ذکر پاک ہوگا۔ اس پر تو اس کے رب نے فضل و کرم فرمایا ہے۔ اس کے روئے زیبا کو دیکھ کر آنکھیں روشن ہوتی ہیں، اس کی حکمت بھری باتیں سن کر دلوں کی ویرانیوں میں بہار آ جاتی ہے۔ بدبخت اس کی صحبت میں پل برابر بیٹھیں تو انہیں ابدی سعادت کا تاج پہنا دیا جاتا ہے۔ اس کے نام مبارک پر جو لوگ اپنا سر کٹا دیتے ہیں، انہیں حیات سرمدی سے سرفراز کر کے شہادت کے منصب عالی پر فائز کیا جاتا ہے۔ ہر سچائی، ہر صداقت کے لیے اس کا قول و فعل شاہد عادل تسلیم کیا جاتا ہے۔ خود سوچو، جس کا خلق عظیم ہو، جس کا علم بے کراں ہو،
جس کا گلشن حکمت سدا بہار ہو، جس کی برکات بے شمار اور خوبیاں ان گنت ہوں، جس کی فصاحت و بلاغت کا دنیا بھر میں کہیں جواب ہی نہ ہو، کیا اس کو مجنون کہنا روا ہے؟ جو اس مرکہ زیبائی و دلبری کو مجنون کہتا ہے، اس سے بڑا دیوانہ، اس سے بڑا پاگل کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت علامہ عارف ربانی اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا ایک دوسرا مفہوم ذکر کرتے ہیں، یعنی تعویلات نجمیہ میں ہے کہ مجنون کا معنی مستور ہے۔ آیت کا معنی یہ ہے، اے حبیب، اللہ تعالیٰ کی نعمت سے آپ پر جو ازل میں ہو چکا یا جو ابد تک ہونے والا ہے وہ مستور، پوشیدہ نہیں، کیونکہ مجنون جن سے ہے اور اس کا معنی پردہ ہے، اور جن کو بھی جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کی آنکھوں سے چھپا ہوا ہوتا ہے، بلکہ آپ جو کچھ ہو چکا ہے اس سے بھی واقف ہیں اور جو ہوگا اس سے بھی خبردار ہیں۔ اور حضور کے اس علم کامل پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں پایا، پس میں نے ما کان و ما یکون کو جان لیا۔ یہ اس حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے جو امام ترمذی نے روایت کی ہے، اور اس کی سند کے بارے میں لکھا ہے حسن صحیح۔ امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ میں نے اس حدیث کے متعلق امام بخاری سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ضیاء القرآن سورہ نمل آیت 65 کا حاشیہ۔ سورہ قلم آیت نمبر 3، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ ترجمہ، اور یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ سورہ قلم آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبوت کے اس بارے گراں کو جس خوبی سے آپ نے اٹھایا ہے، میرے دین کی تبلیغ و اشاعت میں جس استقامت اور عزیمت کا مظاہرہ آپ نے کیا ہے، میری مخلوق کے قلوب و اذہان کو میرے نور توحید سے جس طرح آپ نے روشن کیا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں۔ یہ آفتاب صداقت ابد تک درخشاں و تاباں ہی رہے گا، توحید کے یہ دل نشیں نغمے بلند ہوتے ہی رہیں گے، قیامت تک آنے والے انسان اس سے فیضیاب ہوں گے، اس لیے آپ کا اجر بھی ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا، یہ سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ ممنون، مقطوع، کٹ جانا، ٹوٹ جانا، منقطع ہونا۔ سورہ قلم آیت نمبر 4، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق کے مالک ہیں۔ سورہ قلم آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ خالق کی زبان اپنی تخلیق کے شاہکار کی توصیف فرما رہی ہے، اس سے پوری طرح لطف اندوز ہونے کے لیے آپ کو ذرا صبر سے کام لینا ہوگا۔ اس آیت کا ہر کلمہ اپنے اندر معانی و معارف کی ایک دنیا لیے ہوئے ہے، اس لیے ہر کلمہ کا دقت نظر سے مطالعہ کرنا پڑے گا، شاید لطف خداوندی پردے کو سرکا دے اور شاہد معنی کی ایک جھلک نصیب ہو جائے۔ پہلے یہ سمجھیے کہ خلق کس کو کہتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی اس کی تشریح کرتے ہوئے رقم طراز ہیں، یعنی خلق نفس کے اس ملکہ اور استعداد کو کہتے ہیں جس میں وہ پایا جائے، اس کے لیے افعال جمیلہ اور خصال حمیدہ پر عمل پیرا ہونا آسان اور سہل ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں کسی اچھے اور خوبصورت فعل کا کرنا الگ چیز ہے، لیکن اس کو سہولت اور آسانی سے کرنا الگ چیز ہے۔ کوئی کام خلق اسی وقت کہلائے گا جب اس کے کرنے میں تکلف سے کام لینے کی نوبت نہ آئے، یعنی جس طرح آنکھ بے تکلف دیکھتی ہے، کان بے تکلف سنتے ہیں، زبان بے تکلف بولتی ہے، اسی طرح سخاوت، شجاعت، حیا، حق گوئی، تقوی وغیرہ تجھ سے کسی تردد اور توقف کے بغیر صدور پذیر ہونے لگیں تو اس وقت ان امور کو تیرے اخلاق شمار کیا جائے گا۔ عظیم، بہت بڑا۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں، مخلوق میں سے جس کی سرعت رفتار یا عزم بلند کو کوئی نہ پا سکے اسے عظیم کہتے ہیں۔ اعلیٰ استعلاء کے لیے ہے، یعنی کسی پر حاوی ہونا، چھا جانا اور قابو پا لینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آیت یوں نہیں ہے وَإِنَّ لَكَ خُلْقًا عَظِيمًا،
بلکہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اخلاق حمیدہ اور افعال پسندیدہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبضہ ہے۔ یہ سب زیر فرمان ہے، یہ سب مرکب ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے راکب اور شاہ سوار ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان امور کے لیے کسی تکلف اور بناوٹ کی ضرورت نہیں۔ آفتاب ذات محمدی سے صفات محمدیہ اور کمالات احمدیہ کی کرنیں خود بخود پھوٹتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا، ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ اے حبیب، آپ اعلان کر دیں کہ میں تم لوگوں سے نہ کسی اجر کا مطالبہ کرتا ہوں اور نہ میں تکلف اور بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فرما کر بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام کمالات کی جامع ہے۔ وہ کمالات جو پہلے نبیوں اور رسولوں میں متفرق طور پر پائے جاتے تھے، وہ مجموعی طور پر اپنی تمام جلوہ سامانیوں اور اپنی جملہ رانائیوں کے ساتھ اس ذات اقدس و اطہر میں موجود ہیں۔ شکر نوح، خلت ابراہیم، اخلاص موسیٰ، صدق اسماعیل، صبر یعقوب، تواضع سلیمان علیہ السلام سب یہاں جمع ہیں۔ امام شرف الدین بوصیری نے بھی اپنے مخصوص انداز میں کیا خوب فرمایا ہے، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم فإنہ شمس فضل ہم کواکبها یظہرن انوارہا للناس فی ظلم۔ یعنی حضور علیہ السلام اپنی ظاہری شکل و صورت اور سیرت و اخلاق کے اعتبار سے تمام انبیاء سے برتر ہیں۔ کوئی نبی آپ کے مقام علم اور شان کرم کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضور کی ذات بزرگی کا آفتاب ہے، سارے انبیاء آپ کے ستارے ہیں، اور وہ ستارے عہد جاہلیت کے اندھیروں میں آپ کے انوار اور تابانیوں کو ظاہر کرتے رہے ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب کسی نے خلق مصطفی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مختصر اور جامع جواب دیا، کانا خلقہ القرآن، حضور کا خلق قرآن تھا۔ یعنی جن محاسن اوصاف اور مکارم اخلاق کو اپنانے کا قرآن نے حکم دیا ہے، حضور ان سے کمال درجہ متصف تھے، اور جن لغو باتوں اور فضول کاموں سے بچنے کی ترغیب دی ہے، حضور ان سے پوری طرح منزہ و مبرہ تھے۔ ایک دوسرے شخص نے جب یہی سوال کیا تو ام المؤمنین نے فرمایا، سورۃ المؤمنین کی پہلی 10 آیتیں پڑھ لو، انہی میں حضور کے خلق کی صحیح تصویر ہے۔ محمد بن حکیم ترمذی قدس سرہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق سے کسی کا خلق اعلیٰ نہیں، کیونکہ حضور اپنی مرضی اور مشیت سے دستکش ہو گئے اور اپنے آپ کو کلیتاً حق تعالی کے سپرد کر دیا۔ امام کشیری کا ارشاد ہے، یعنی نہ آلام و مصائب کے باعث شاہد حقیقی سے منہ موڑا اور نہ جود و عطا سے دامن بھر لینے کے بعد اس سے بے رخی برتی۔ حضرت جنید علیہ الرحمہ کی رائے ملاحظہ ہو، یعنی حضور کے خلق کو عظیم اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بغیر حضور کی کوئی خواہش ہی نہ تھی۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے کیا خوب ترجمانی کی ہے، لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمتیں اور حوصلے بے شمار ہیں، جو ان میں سے بڑے حوصلے ہیں ان کی تو حد ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی ہمت اور حوصلہ زمانے سے بزرگ تر ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ادب سکھایا اور اس کا ادب سکھانا بہت خوب تھا۔ جب اس عبد کریم کا مؤدب، مربی اور معلم خود رب العالمین ہے تو پھر اس تلمیذ ارشد کے حسن ادب، حسن تربیت اور کمال علم کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے لگاتار 10 سال حضور کی خدمت کی، حضور نے مجھے کبھی اف نہیں کہا، جو کام میں نے کیا اس کے متعلق کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تو نے کیوں کیا، اور جو کام نہیں کیا اس کے متعلق کبھی نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و جمال میں بھی تمام لوگوں سے برتر تھے۔ میں نے کسی اطلس یا ریشم کو حضور کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم نہیں پایا، کوئی مشک
کوئی عطر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پسینے سے زیادہ خوشبودار میں نے نہیں سونگھا۔ شاہ خوباں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف خود ہی ہر کمال، ہر جمال کے پیکرے رانا اور تصویر جمیل نہ تھے، بلکہ اپنے نیاز مندوں کو بھی ان نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ ان کی ایسی تربیت فرمائی کہ آنے والی نسل انسانی کے لیے وہ ایک دلکش نمونہ بن گئے۔ بے شمار ارشادات نبوی میں سے صرف چند آپ بھی سنیے جن میں صحابہ کرام کو اخلاق حسنہ کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ نمبر 1، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کرو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق سے پیش آیا کرو۔ ترمذی حسن صحیح۔ نمبر 2، فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن خلق سے زیادہ وزنی اور کوئی چیز نہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ فحش کلام کرنے والے بد زبان سے بغض رکھتا ہے۔ نمبر 3، فرمایا میزان عمل میں جتنی چیزیں رکھی جائیں گی ان میں حسن خلق زیادہ وزنی ہوگا، اور اچھے اخلاق کا مالک اپنے حسن خلق کے باعث نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے کے مرتبے کو پا لیتا ہے۔ مندرجہ ذیل حدیث خصوصی توجہ سے پڑھیے۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے، حضور نے فرمایا، میرے نزدیک تم سب میں سے زیادہ محبوب اور روز قیامت تم میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ پھر فرمایا، میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور قیامت کے دن تم میں سے مجھ سے سب سے زیادہ دور بےہودہ باتیں کرنے والے اور زبان دراز ہوں گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، پہلے 2 لفظوں کا مطلب ہماری سمجھ میں آ گیا، تیسرے لفظ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، متکبر لوگ۔ روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خلق کی 360 صورتیں ہیں، جس میں توحید کے ساتھ ان میں سے ایک صورت بھی پائی گئی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ، ان میں سے کوئی چیز مجھ میں بھی پائی جاتی ہے؟ حضور نے فرمایا، اے ابو بکر، تم میں حسن خلق کی سب صورتیں موجود ہیں، اور ان میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخاوت بہت محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں بھی اخلاق حسنہ کی نعمت سے سرفراز فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورہ قلم آیت نمبر 5، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ۔ ترجمہ، ان قریب آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ سورہ قلم آیت نمبر 6، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ ترجمہ، کہ تم میں سے واقعی مجنون کون ہے؟ سورہ قلم آیت نمبر 5 اور 6 کی تفسیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کا معنی بیان کرتے ہیں، یعنی آج تو تم جو جی میں آتا ہے کہہ دیتے ہو، حقیقت سے پردہ اس وقت اٹھے گا جب حشر بپا ہوگا۔ اس روز تمہیں پتہ چلے گا کہ دیوانہ کون تھا، خدا کو وحدہ لا شریک ماننے والا، اس کے احکام کی تعمیل کرنے والا، اس سے ہر وقت ڈرنے والا، یا بتوں کی پوجا کرنے والے، نفس امارہ کی فرما برداری کرنے والے، قیامت کا انکار کرنے والے۔ المفتون یعنی وہ دیوانہ جس کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہو۔ سورہ قلم آیت نمبر 7، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ ترجمہ، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو اس کی راہ سے بہک گئے ہیں، اور انہیں بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ قلم آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ آپ کا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ راہ حق سے کون منحرف ہو گیا، اور صراط مستقیم پر ہمت و جواں مردی سے کون قدم بڑھاتا ہوا منزل کی طرف جا رہا ہے۔ نہ اسے اپنے آرام کا خیال ہے، نہ اسے لوگوں کی مخالفت کا اندیشہ ہے، نہ مصائب و آلام سے گھبراتا ہے، نہ طول سفر اور بعد منزل سے دل برداشتہ ہوتا ہے۔ جب دونوں فریقوں کے حالات سے وہ واقف ہے تو وہی ان کو مناسب حال جزا بھی دے گا۔ سورہ قلم آیت نمبر 8،
فلا تطع المکذبین۔ ترجمہ، پس آپ بات نہ مانیں ان جھٹلانے والوں کی۔ سورہ قلم آیت نمبر 9۔ ودو لو تدہن فیدہنون۔ ترجمہ، وہ تو تمنا کرتے ہیں کہ کہیں آپ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ سورہ قلم آیت نمبر 8 اور 9 کی تفسیر۔ علامہ جوہری لکھتے ہیں اودو ودم ودن اے تمنیتو، یعنی تمنا کرنا، یعنی اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، الادہان، جو ایسے برتاؤ کے قابل نہ ہو۔ کفار کی تو یہ تمنا ہے کہ آپ دعوت حق اور رد شرک میں کچھ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی آپ کی مخالفت میں سختی ترک کر دیں گے۔ چنانچہ ان نادانوں نے نبی برحق کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ آؤ عیسائی روز کی مخالفت کو چھوڑ دیں، باہم مصالحت کر لیں، چند روز آپ معاذ اللہ ہمارے خداؤں کو پوج لیا کریں اور چند روز ہم آپ کے خدائے ذوالجلال کی عبادت کر لیا کریں گے۔ اسلام اس دو رنگی کو کب برداشت کر سکتا ہے؟ اس سے صاف منع کر دیا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سورہ قلم آیت نمبر 10۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ ترجمہ، اور نہ بات مانیے کسی جھوٹی قسمیں کھانے والے ذلیل شخص کی۔ سورہ قلم آیت نمبر 11۔ ہمازٍ مشاء بنمیم۔ ترجمہ، جو بہت نکتہ چین چغلیاں کھاتا پھرتا ہے۔ سورہ قلم آیت نمبر 12۔ مناع للخیر معتد اثیم۔ ترجمہ، سخت منع کرنے والا بھلائی سے حد سے بڑا ہوا بڑا بدکار ہے۔ سورہ قلم آیت نمبر 13۔ عتل بعد ذلک زنیم۔ ترجمہ، اکھڑ مزاج ہے، اس کے علاوہ بد اصل ہے۔ سورہ قلم آیت نمبر 10 تا 13 کی تفسیر۔ ان آیات میں 10 عیوب شمار کیے گئے ہیں۔ عام لوگوں میں ان عیوب میں سے 2-4 کا پایا جانا تو ممکن ہے، لیکن سب میں ان تمام عیوب کا بیک وقت پایا جانا محال نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ چنانچہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ان آیات میں ایک خاص شخص کا ذکر ہو رہا ہے جس میں یہ تمام نقائص بدرجہ اتم موجود تھے۔ وہ شخص کون تھا؟ اس سلسلے میں 3 کافروں کا نام لیا جاتا ہے: ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد یغوث اور اخنس بن شریک۔ اکثر کے نزدیک ولید بن مغیرہ مراد ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: حلاف، کثرت سے جھوٹی قسمیں کھانے والا، مہین، حقیر اور ذلیل آدمی، حماز، عیب جو نکتہ چیں، مشاء بنمیم، جو چغلی کھانے کے لیے بکثرت چلتا پھرتا رہے، معتدن، حد سے تجاوز کرنے والا، اسیم، بڑا بدکار، عتل، اکھڑ مزاج، الزنیم، یعنی اس قوم سے نہ ہو لیکن زبردستی اسے اس میں شامل کیا گیا ہو۔ سورہ قلم آیت نمبر 14۔ ان کان ذا مال وبنین۔ ترجمہ، یہ غرور و سرکشی اس لیے کہ وہ مالدار اور صاحب اولاد ہے۔ سورہ قلم آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ وہ کمینہ اور رذیل شخص بارگاہ رسالت میں اس لیے گستاخی کی جرت کرتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے اور اس کے بہت سے بیٹے ہیں۔ سورہ قلم آیت نمبر 15۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ ترجمہ، جب پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے ہماری آیتیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ سورہ قلم آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ جب اسے میرا رسول میری آیتیں سناتا ہے تو بڑی بے حیائی سے کہتا ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں، پہلے لوگوں کے من گھڑت قصے کہانیاں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہماری بزم عیش و طرب کو مقدر کرنے کے لیے یہ صاحب خام خواہ یہ افسانے سنانے لگتے ہیں۔ سورہ قلم آیت نمبر 16۔ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ۔ ترجمہ،
ہم بہت جلد اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ سورہ قلم آیت نمبر 16 کی تفسیر۔ ہم ضرور اس کی سونڈ جیسی قبیح ناک پر داغ لگا دیں گے۔ ہر دیکھنے والا اس داغدار ناک والے کو دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ مجسم شر، مجسم شقاوت یہ صاحب ہیں۔ جنگ بدر میں اس کی تھوتنی پر تلوار کا ایک نشان لگا جو آخر دم تک رہا۔ سورہ قلم آیت نمبر 17۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ ترجمہ: ہم نے ان مکہ والوں کو بھی آزمایا جیسے ہم نے آزمایا تھا باغ والوں کو، جب انہوں نے قسم اٹھائی کہ وہ ضرور توڑ لیں گے اس کا پھل صبح سویرے۔ سورہ قلم آیت نمبر 18۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ۔ ترجمہ: اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ سورہ قلم آیت نمبر 17 اور 18 کی تفسیر۔ رؤسائے قریش اور سرداران مکہ سید الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت اور عداوت میں پیش تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے انہیں فراواں دولت بخشی ہے، صاحب اولاد ہیں، کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے اہل عرب ان کی دل سے عزت کرتے ہیں۔ سورہ قلم آیت نمبر 19۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون۔ ترجمہ: پس چکر لگا گیا اس باغ پر ایک چکر لگانے والا آپ کے رب کی طرف سے، دراں حال یہ کہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ سورہ قلم آیت نمبر 20۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ۔ ترجمہ: چنانچہ لہلہاتا باغ کٹے ہوئے کھیت کی مانند ہو گیا۔ سورہ قلم آیت نمبر 21۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ۔ ترجمہ: پھر انہوں نے ایک دوسرے کو ندا دی صبح سویرے۔ سورہ قلم آیت نمبر 22۔ ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین۔ ترجمہ: کہ سویرے سویرے اپنے کھیت کی طرف چلو اگر تم پھل توڑنا چاہتے ہو۔ سورہ قلم آیت نمبر 23۔ فانطلقوا وهم یتخافتون۔ ترجمہ: سو وہ چل پڑے اور ایک دوسرے کو چپکے کہتے جاتے۔ سورہ قلم آیت نمبر 24۔ اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین۔ ترجمہ: کہ خبردار اس باغ میں ہرگز داخل نہ ہو آج تم پر کوئی مسکین۔ سورہ قلم آیت نمبر 19 تا 24 کی تفسیر۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے، ہمارے نبی کی دعوت کو قبول کرتے، لیکن یہ لوگ اس آزمائش میں پورے نہ اترے، اس امتحان میں ناکام ہو گئے۔ انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا، ہمارے نبی پر طرح طرح کے آوازیں کسنے لگے، ہمارے کلام کو اساطیر الاولین کہا۔ ان سے پہلے بھی کئی لوگ گزرے ہیں، جب ہم نے اپنے انعامات سے ان کی آزمائش کی اور وہ آزمائش میں ناکام ہو گئے تو ہم نے ان سے وہ نعمتیں یکا یک سلب کر لیں اور وہ ہمیشہ کے لیے کیر ذلت میں گرا دیے گئے۔ اگر مکہ کے یہ رئیس باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی سابقہ ناشکروں کا سا ہوگا۔ چنانچہ ایک ایسی ہی جماعت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یمن میں صنعاء کے قریب ایک نیک آدمی رہتا تھا، اس نے اپنی زمین میں باغ لگا رکھا تھا۔ وہ اس باغ سے بڑی دریا دلی سے غریبوں مسکینوں کی خدمت کیا کرتا۔ وہ فوت ہو گیا اور اپنے پیچھے 3 بیٹے چھوڑ گیا۔ بدقسمتی سے ان کے ذہن مادیت گزیدہ تھے۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ والد صاحب کے زمانے میں مال بافرات تھا اور اخراجات برائے نام تھے، اب ہم 3 ہیں، ہمارا کثیر بال بچہ ہے، اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، آمدنی وہی سابقہ ہے، اب اس کے بغیر چارہ نہیں کہ خیرات و صدقات کا جو دروازہ ہمارے والد صاحب نے کھول رکھا تھا اسے بند کر دیا جائے، اپنے گاڑے پسینے کی کمائی ان مفت خوروں میں نہ لٹائی جائے، ورنہ افلاس و غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔
چنانچہ انہوں نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ فصل بہت سویرے اندھیرے میں برداشت کرتے، جبکہ کسی سائل کے آنے کا کوئی امکان بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ان کے باغ کا پھل پک کر تیار ہو گیا، انہوں نے اس کو کاٹنے کا پروگرام بنایا۔ رات کو مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ منہ اندھیرے جائیں گے اور سویرے سویرے پھل توڑ لیں گے۔ انہوں نے انشاءاللہ کہنا بھی گوارا نہ کیا۔ جن کی آنکھ پہلے کھلی انہوں نے سونے والوں کو جگایا اور جلدی جلدی اپنے باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں چپکے چپکے ایک دوسرے کو تاکید کرنے لگے کہ دیکھو آج تمہارے باغ میں کوئی غریب مسکین داخل نہ ہونے پائے، یہ لوگ خامخواہ تنگ کرتے ہیں، مفت میں جھولیاں بھر کر لے جاتے ہیں، اس سے ہمیں بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جب باغ کے قریب پہنچے تو وہاں منظر ہی اور تھا، ہرے بھرے درختوں اور پھلوں سے لدی ٹہنیوں کے بجائے سیاہ ٹنڈ منڈ دکھائی دیے، جیسے کسی نے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا ہو۔ پہلے کچھ ٹھٹکے، خیال گزرا ہم راہ بھول گئے ہیں اور غلطی سے کسی اور جگہ پہنچ گئے ہیں، لیکن جب غور سے دیکھا تو چیخ نکل گئی، ہائے ہماری قسمت پھوٹ گئی، ہمارا باغ برباد ہو گیا۔ ان میں سے جو قدرے سیانہ تھا اس نے کہا کہ میں تو تمہیں بار بار نصیحت کرتا تھا کہ اللہ عز و جل کی حمد و تسبیح کرو، اس کے دیے ہوئے رزق میں سے غریبوں اور مسکینوں کو خوشی خوشی ان کا حق دو، لیکن تم نے میری ایک نہ مانی، اب چکھو اپنے کیے کا مزہ۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تیرے غلط مشورے نے ہمیں اس انجام سے دوچار کیا ہے۔ ان آیات کے وضاحت طلب کلمات لا یستثنون، انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا، طائف ان سے مراد عذاب الہی ہے جو راتوں رات آیا اور ان کے ہرے بھرے باغ کو خاک سیاہ کر گیا۔ سریم ان کے کئی معنی مذکور ہیں، السریم القدس کٹی ہوئی فصل کا گٹھا، سریم الرماد الاسود سیاہ راکھ، ریت کا وہ ڈھیر جو الگ کر دیا گیا ہو۔ سورہ قلم آیت نمبر 25۔ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ، ترجمہ، اور تڑکے چلے یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اس ارادے پر قادر ہے۔ سورہ قلم آیت نمبر 25 کی تفسیر۔ اس کی تشریح توجہ طلب ہے۔ حرد کا معنی قصد یعنی ارادہ ہے، یعنی انہوں نے جو یہ ارادہ کیا تھا کہ آج کسی غریب کو باغ میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور باغ کا پھل کاٹیں گے، وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ جو ارادہ اور قصد ہم نے کیا ہے ہم اس کو عملی جامہ پہنانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ سورہ قلم آیت نمبر 26۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، ترجمہ، پھر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے غالباً ہم راستہ بھول گئے۔ سورہ قلم آیت نمبر 27۔ بل نحن محرومون، ترجمہ، نہیں نہیں ہماری تو قسمت پھوٹ گئی۔ سورہ قلم آیت نمبر 28۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ترجمہ، ان میں جو زیرک تھا بول اٹھا کہ کیا میں تمہیں کہتا نہ تھا کہ تم اس کی تسبیح کیوں نہیں کرتے۔ سورہ قلم آیت نمبر 28 کی تفسیر۔ اوسطهم کا معنی یا تو منجھلا بھائی ہے یا اعقلهم، ان میں سب سے زیادہ زیرک اور عقل مند ہے۔ سورہ قلم آیت نمبر 29۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، ترجمہ، کہنے لگے پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ سورہ قلم آیت نمبر 30۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، ترجمہ، پھر ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ سورہ قلم آیت نمبر 31۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، ترجمہ، کہنے لگے تف ہے ہم پر، ہم ہی سرکش تھے۔
سورہ قلم آیت نمبر 32۔ عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون۔ ترجمہ: امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس کا بدلہ دے گا جو بہتر ہوگا اس سے، ہم اب اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ سورہ قلم آیت نمبر 32 کی تفسیر۔ جب انہوں نے اپنے باغ کی یہ حالت دیکھی تو غفلت کی پٹی آنکھوں سے اتر گئی۔ انہیں یقین آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے سے نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اس کی راہ میں خرچ نہ کرنے سے انسان اپنی تباہی کا سامان کرتا ہے۔ چنانچہ وہ صدق دل سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو گئے۔ اس کریم نے ان کی توقع سے بھی زیادہ اور بہت جلد انہیں اس کا نعم البدل عطا فرما دیا۔ سورہ قلم آیت نمبر 33۔ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: دیکھ لیا ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش یہ لوگ اس حقیقت کو جانتے۔ سورہ قلم آیت نمبر 33 کی تفسیر۔ کذالک مبتدائے مؤخر کی خبر ہے، یعنی جو شکر نہیں کرتا دنیا میں ہم اس کو یوں سزا دیتے ہیں۔ کفران نعمت پر جو عذاب انہیں قیامت کے دن ملے گا اس کا تو اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر 29ویں پارے کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔